کو یاد ہوگا وہ مشہور زمانہ جو تقریر یا جو فیو ویکس بیک 8-10 دن پہلے جو لندن کے اندر محترم نواز شریف صاحب نے کی تھی، جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے، واپس جا کے ہم نے پہلے کام یہ کرنا ہے، جو بعد میں ہمیں یہ بتایا گیا جناب اعلیٰ یہ تو ایک پارٹی کے اندر اندرونی معاملہ تھا، لیکن حالانکہ وہ جو ساری کی ساری تقریر تھی وہ ایشو کی گئی، سارے صحافیوں کو دی گئی اور تمام اخبارات نے اس کو کور بھی کیا۔ محترم نواز شریف صاحب کی تقریر، جس کے بعد یہ بیانیے کی ساری لڑائی شروع ہوئی، پہلے وہ آپ کو سناتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا؟ 217 میں تو یہ حالات نہیں تھے۔ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہیں۔ اعلی کار کون ہے؟ اعلی کار ثاقب نثار ہیں، اوسا ہے، وہ پاناما والا بینچ ہے، اعجاز الحسن ہے۔ یہ لوگ ایک کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو 1 منٹ میں چھٹی کرا کے اس کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، اور آج ڈیفالٹ کے دہانے پہنچے ہوئے ہیں ہم۔ اور جنہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کیا ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے، یہ بالکل پہنچیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب، آپ کو پتا ہے یہ وہ آل راؤنڈر ہیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ میچ جتوائیں ہروائیں، انہوں نے ٹیم کا کلیدی کردار اور ان کے پاس رہنا ہے۔ اوپننگ بیٹسمین بھی ہیں، اوپننگ بالر بھی ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا جناب اعلیٰ یہ آپ نے کوئی بات کی تھی کچھ نام لے کے، تو وہ اب اسی بیانیے پہ قائم ہیں یا آپ نے بھی جو ہے نظر ثانی اس کے اوپر کر لیا؟ وہ کیا فرما رہے ہیں سوال کے جواب میں؟ دو آپ کے پاس چوائسز ہیں، آپ ملک کو ٹھیک کرنے میں لگ جائیں یا آپ اپنے انتقام اور ان چیزوں کے سیٹلمنٹ میں لگ جائیں۔ معاملہ میاں نواز شریف صاحب نے اللہ پہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسی طرح مریم نواز صاحبہ کل انہوں نے ایک جلسہ کیا لاہور کے اندر، کچھ لوگ کہتے ہیں تنگ گلی ہے، بند گلی کے اندر جلسہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بھرپور جلسہ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ وہاں پہ انہوں نے یہ فرما دیا ہے کہ جناب اعلیٰ جو تاحیات قائد کے مخالفین ہیں وہ اس وقت کوڑے دان کا حصہ ہے، ہمیں ان کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج نواز شریف سے وہ سب چھیننے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ وہ عبرت کا نشان بنے بیٹھے، عبرت کا نشان۔ اور جس نے نواز شریف کو نکالا، لوگوں کی روٹی چھینی، اس ملک کی ترقی چھینی، وہ آج تاریخ کے کوڑے دان میں پڑا ہے۔ اسی طرح خوشخبری سنا دی اسی تقریر کے دوران کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف نہیں آ رہا، ملک کی خوشحالی واپس آ رہی ہے۔ ہمارے ملک کو، ہماری سرزمین کو اس وقت کس کی ضرورت ہے؟ 21 اکتوبر کو صرف ایک فرد واحد نہیں آ رہا واپس، 21 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی خوشحالی واپس آ رہی ہے۔ 21 اکتوبر کو پاکستان سے مہنگائی کا خاتمہ کرنے والا نواز شریف واپس آ رہا ہے۔ میں اور چودھری غلام حسین صاحب خوش ہو جائیں، اب خوشحالی کے دن واپس آنے جا رہے ہیں، معیشت پٹڑی پہ چڑھنے جا رہی ہے اور سارے معاملات 21 اکتوبر کے بعد خوش ہو جائیں۔ اکتوبر کا کیوں ویٹ کر رہے ہیں؟ آپ آج خوش ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے، پیٹرول کی قیمت بھی کم ہوئی ہے، تو اس وقت پاکستان ایٹ لیسٹ کسی ڈائریکشن میں تو پہنچا واپس۔ پہلے تو جس طرح روپی جو ہے وہ ڈپریشیٹ ہو رہا تھا اگینسٹ ڈالر، اور جس طریقے سے پیٹرولیم کی پرائسز اوپر جا رہی تھی، تو آپ کو آج ہی خوش ہونا چاہیے۔ آپ 21 اکتوبر کو کیوں ویٹ کر رہے ہیں؟ ہاں، آنے والے دنوں میں 21 اکتوبر کے بعد شاید مزید بہتری آ سکتی ہے، آپ کو پھر مزید خوش ہونے کا موقع دیں گے، تو نہیں نا، کیونکہ ڈار صاحب مزید خوش ہونے کا موقع دیں گے۔ آپ آج ہی سے جو ہے وہ 16 مہینے مت مار دی ڈار صاحب نے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بالکل ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو انقلابی لیڈران ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں، ہمیں ڈار صاحب سے ڈر لگتا ہے۔ ڈار صاحب کو جو ہے جو آپ سمجھتے نا اکنامک مائنڈز جو تھے ایک ٹریپس کے اندر پھنسا گئے تھے، آپ کو یاد نہیں ہے وہ جو ان کے 2 صوبائی وزرائے خزانہ تھے، وہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے لگے تھے کہ جناب کہ آپ پاکستان کی جو ہے نا، ہم اس پر جو وفاقی حکومت آپ سے وعدے کر رہی ہے ہم اس پر امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے، تو وہ تو چاہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان 16 مہینے میں پاکستان ڈیفالٹ سے بچا۔ ان 16 مہینے میں پاکستان نے نہ صرف ڈیفالٹ سے بچا بلکہ ایک جو 10 سالہ مضمون مقاصد کے کوئی عزائم رکھے ہوئے تھے نا، وہ 10 سالہ پلان تھا، وہ 10 سالہ پلان ناکام ہوا ہے۔ چلیں چودھری غلام حسین صاحب، پروڈیوسر صاحب ہمارے پاس ساٹ ڈاکٹر اشفاق صاحب کا موجود ہے،
کیونکہ 2017-18 کے دوران شہید ارشد شریف کے پروگرام میں وہ اس وقت کی جو نون لیگ کی حکومت تھی آخری سال ایک آدھ کے دوران وہ بتا کے گئے تھے. 2016 میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ جو کام نون لیگ والے کر رہے ہیں یہ جو ابھی حسن بات کر رہے تھے لینڈ مائنز، وہ اس طرح کا ذکر کیا تھا. پہلے وہ آپ کو سناتے. ڈار صاحب نے بہت سارے جو پیمنٹس ہیں ان کو بجٹ سے نکال کر ادھر ادھر پارک کر دیا ہے. یعنی کہ میرے نزدیک وہ بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں آنے والے فائنانس منسٹر کے لیے کہ وہ اس نے جہاں بھی قدم رکھا ایک دھماکہ ہوگا اور آواز آئے گی 700 بلین ہمارے دے دو. دوسری طرف قدم رکھے گا ایک دھماکہ ہوگا آواز آئی 500 بلین ہمارے دے دو. یہ اس طریقے سے بچھا دیا ہے کہ اس کو بجٹ سے باہر کر دیا. بجٹ میں کہیں دیکھیں ہمارے بجٹ تو بہت خسارہ کم کر دیا میں نے 4.5% خسارے پہ لیا ہے اور جو پیمنٹ تھے وہ ہم نے باہر کسی کمپنی کا ایک جعلی کمپنی بنائی اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. کسی نے اس کو تو پیمنٹ کرنا ہے. تو چودھری غلام حسین صاحب آپ کو یاد ہوگا آخری دنوں کے دوران خبر اخبارات کے اندر بھی چھپی کہ اسحاق ڈار کے اوپر ایک الزام لگا تھا اور بعد میں شاید جرمانہ بھی ان کو دینا پڑا تھا کہ انہوں نے فگر فجنگ کی تھی. وہ یہ تھا کہ اپنی معیشت کو پتہ نہیں کتنی بڑی معیشت بنا کے پیش کر دیا تھا. لیکن یہ جو میں نہیں کہہ رہا ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب بتا رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا مفتاح اسماعیل صاحب یہ فائنانس منسٹر تھے آخری جب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ سارے کا سارا کام مصنوعی کیا ہوا ہے. یہ ڈالر کی قیمت مصنوعی کی ہوئی ہے. باقی بھی جو سارے کے سارے انہوں نے نا کنٹرول بتا کہ جناب اعلیٰ ہم سب بہتر ہیں. ایکسپورٹ آپ کی جو ہائیسٹ لیول پہ ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہائیسٹ لیول پہ تھا لیکن بظاہر ہم بہت اچھے جا رہے تھے. تو ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں. تیاری ہے آپ کی پوری چودھری غلام حسین صاحب 21 اکتوبر کو لاہور کے اندر ویلکم کرنے کے لیے انہیں؟ جی تو تیاری ہے لیکن وہ جو خوشحالی کا سمندر آنا ہے تو آپ تو یہاں ہوں گے نہیں تو وہ آپ کا حصہ میں وصول کر لوں. آج کل چودھری غلام حسین صاحب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہر بندہ ہر جگہ کے اوپر موجود ہوتا ہے. ورچوئل ورلڈ آپ فکر نہیں کریں میں ہر جگہ پہ موجود ہوں گا. ہاں تو پھر خوشحالی کا حصہ کنوں دے دیے؟ میرا حصہ حسن وصول کر لیتا تو فکر نہ کرو. اچھا تو اب آپ کا کیا سوال ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ کل لاہور میں جلسہ ہوا. مریم صاحبہ نے یہ فرمایا کہ آپ تو گئے نہیں اس میں تو جلسہ کس چیز کا؟ وہ یہاں سے ہم نے کافی بندے میں نے حسن نے اکٹھے کر آ کے بھجوا دیے تھے لاہور. ہم نے بھجوائے نہیں میرے وہ 21 اکتوبر کے لیے میرے وہ گلی تانگ تھی نا کیا کریں وہ اتنے بندے بھجوا کے ہم نے کرنا کیا تھا. جواب دوں گا اس کا. انہیں بندے بھجوا کے ہم نے کرنا کیا تھا تو وہ نہیں تو حسن صاحب تو کہہ رہے ہیں 2 کروڑ بندہ تھا وہاں. نہیں وہ 2 کروڑ آنا ہے 21 اکتوبر کو وہاں پہ. کل کتنے آئے تھے مجھے اس کا بتا دیں. سر میں اسی لیے آپ سے سوال کیا چودھری غلام حسین صاحب آپ شاہدارہ کو جانتے ہیں میں وہاں پہ کبھی نہیں گیا میں رہا پہ نہیں اس جگہ کے اوپر. حسن مطالبہ ہو رہا ہے جواب دینے کے لیے آپ اپنا وقت استعمال کریں اور بتائیں کتنی جگہ تھی کتنے لوگ تھے. میں نے تو سما ٹی وی کو دیکھا. اچھا کیا فرما رہے ہیں وہ انہوں نے ان کے حسن صاحب کے جو سہانے خواب تھے وہ سارے چکنا چور کر دیے ہیں.